کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ ان کا عقیدہ ہے، اپنے عقیدے کی بات کر. کلیتاً اسلام نے کچھ مخصوص عقیدے نہیں بنائے ہیں. عقیدوں کی بنیاد، یہ بہت بار میں پورا عشرہ پڑھ چکا ہوں کراچی میں ایک سال. عقیدوں کی بنیاد محض جہالت بھی ہو سکتی ہے. عقیدوں کی بنیاد غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. عقیدوں کی بنیاد نادانی بھی ہو سکتی ہے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں کیا کیا عقیدے لیے بیٹھے ہیں. کرپٹ سے کرپٹ ظالم و جابر انسان کو کوئی عادل مان لے اور اپنا عقیدہ بنا لے، آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کیا کر لیں؟ مطلب اتنی کتنی مثالیں. پتھر کو سامنے رکھ کے کوئی اسے خدا سمجھ لے. اب یہ عقیدہ ہے نہیں ہے. اس عقیدے کو رکھنے والے کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ ہے نہیں. پیڑ کو اپنا خدا مان لیا، جانور کو اپنا خدا مان لیا. یعنی ذرا سوچتے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے حیوانات خلق کیے ہیں سب کے سر زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جتنے حیوان ہیں، حتیٰ کہ شیر، یہ ہے نا کہ جنگل کا شیر، جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر. شیر کا سر بھی جھکا رہتا ہے. جتنے حیوانات ہیں سب کے سر جھکے رہتے ہیں. فضا میں اڑنے والے پرندے بھی سر ان کے جھکے ہوئے ہیں. صرف ایک ہے مخلوق خدا، انسان، جس کا سر اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ بلند ہے. یعنی اللہ نے انسان کو بنیادی طور پر سرفراز بنایا ہے. اب یہ جملہ بھی دوسری یا تیسری بار کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی کہنا ہی پڑتا ہے اپنا ہی جملہ. ابھی پٹنے میں بھی کہہ کے آیا ہوں ہندوستان میں. اور کیسا کریم ہے، کیسا عظیم ہے وہ رب، کیسا لطیف ہے، کیسا عظیم ہے، کیسا کریم ہے وہ رب، جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور انسان کو سرفراز بنایا اور ہمارے پاؤں کے نیچے مضبوط زمین رکھ دی تاکہ ہم اور زیادہ پستی میں گر نہ سکیں، اور سر کے اوپر آسمان اتنا اونچا بنایا کہ جس قدر اٹھ سکو اٹھو. میں یہ مضامین اس لیے بھی خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ میری طبیعت میں، میرے ذہن میں بس ایک دھن سمائی ہوئی ہے کہ بحیثیت انسان ہمیں بلند سے بلندتر ہوتا جانا چاہیے، اور خاص طور سے مومنین کے معاشرے کو. یعنی یہ ایک تعلیمی اور تربیتی اور ثقافتی مشن ہے. اس لیے بھی یہ جملہ عرض کرتا ہوں اور ہر طرح سے یہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سے بھی ہمارے بچوں میں، ہماری ماؤں میں، ہمارے بزرگوں میں، بچوں میں، جوانوں میں ہمت پست نہ ہونے پائے. تو اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ خود اپنی خلقت پہ دیکھیں کہ زمین تو ویسی بچھا دی اللہ نے کہ اب اس سے زیادہ نیچے نہیں جا سکتے. اوپر آسمان اتنا اونچا رکھا کہ جتنا حوصلہ ہو حوصلہ بڑھاؤ، پرواز کرو. اور مولا ایسا دیا، آقا ایسا دیا، نبی رہبر ایسا دیا جو صاحب معراج ہے، اور اس کا جانشین ایسا دیا جو پوچھنے والا ہے. پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں، میں اس زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جاؤں. اب خلقت کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں رکھی، رہبری کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں رکھی. اب بھی اگر ہم اور آپ ترقی نہ کریں تو پھر خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. ہر اعتبار سے
ترقی کرنی ہے، یعنی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے معاشرے میں ترقی کرنی ہے۔ رسول صاحب معراج اور امام وہ جس کی ولایت کا مژدہ معراج پہ سنایا گیا، اور اس صاحب معراج کا نفس ایسا تھا جس نے ہمیں اور آپ کو، ہر انسان کو دعوت دی کہ وہ تو تھے صاحب معراج، اپنی اپنی حیثیتوں میں تم بھی اگر عروج کا سفر کرنا چاہو تو راستہ دکھانے کے لیے موجود، وہ ہے علی، نام ہی علی ہے۔ علی کے معنی ہی بلند کے ہیں، علی کہتے ہیں اسے، یہ صفت مشبہہ ہے لغوی اعتبار سے، ڈکشنری میننگ بھی یہ ہے اس کے کہ وہ ذات جس سے بلندی کبھی جدا نہیں ہو سکتی، یعنی جو شے اس سے جدا ہو جائے وہ کچھ ہو سکتی ہے، بلندی نہیں ہو سکتی، یہ ہے علی، یہ ہے علی۔ علی نام گرامی وہ ہے کہ ان سے بلندی جدا نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی شے علی کے قدموں سے جدا ہو جائے تو وہ کچھ ہو سکتی ہے، بلندی نہیں ہو سکتی۔ خدا آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ ولایت مطلقہ امیر المومنین کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ اصل مسئلہ یہ، ان جشنوں کے منعقد کرنے کا ماحصل کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو لیے، کیک کاٹ لیا، خوب اچھا لذیذ تبرک مل گیا۔ اصل تبرک یہ نہیں ہے جو نوش جان کر کے چلے جاتے ہیں، اصل تبرک بھی اس ذات گرامی یا اہل بیت کے تذکروں کا یہ ہے جو اس طرح جزو روح بن جائے کہ پھر روح سے جدا نہ ہو۔ وہ ذکر، وہ درس، وہ سبق، وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ فضیلت، وہ منقبت، وہ اخلاقی بلندی رزق جاں بن جائے، ہماری اور آپ کی سیرت کا اور روح کا اور نفس کا حصہ بن جائے کہ جو جدا نہ ہو۔